اگر تم اپنے دشمنوں کا انجام ہی دیکھتے رہو گے یا بے وفاؤں کے انجام پہ نظر رکھو گے نا، تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکو گے. یہ تم میں فرسٹریشن کریٹ کرے گا. اگر انسان، یہ سارے سن لیں جو سن رہے، اگر انسان اپنے دشمنوں، اگر آپ اپنے دشمنوں کے انجاموں کے لیے ہی ویٹ کرتے رہیں گے نا کہ وہ کیفر کردار تک پہنچے، آپ فرسٹریشن میں مر جائیں گے. آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، آگے چلیں. اللہ ان کو سزا دے گا یا ان کو جزا دے گا ان کے کام کی. تو یہ بہت اچھا ہے کہنا بھائی میں انما اشکو بسی و حزنی للہ، میں اپنا غم اور درد اللہ کے حوالے کرتا ہوں. جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ نے ان کے بیٹے کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا بہت بڑا. موجودہ حالات میں یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ سیاست سے کرانہ کرے یا اس گند میں کود جائے. Sir, how to firmly stick with our values, but sometimes we compromise, so what should we do, Sheikh? My tip to you is عبداللہ خان کہ انسان اپنی ویلیوز سے سٹک کرے گا نا، ہوتا مشکل ہے اپنے اصول پہ کھڑے رہنا، لیکن اس کی ایک عزت بن جائے گی. انسان کی عزت جو ہے نا تب بنتی ہے جب وہ کسی چیز پہ ڈٹ جاتا ہے. غلط پہ بھی ڈٹے گا یا صحیح پہ بھی ڈٹے گا، اس سے اس کی عزت ضرور بنے گی معاشرے کے اندر. جب انسان اپنے موقف کو آگے پیچھے رد و بدل کرتا رہتا نا، تو اس کے اندر عوام میں اس کی نا ایک عزت نہیں ہوتی. لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو آ کے فرملی ایبسولوٹ ہیں. تو اب جیسے کہ آج ہی کی موجودہ دور کے اوپر ہی دیکھ لیتے ہیں. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ آپ ایک شخص کو ایبسولوٹ ایول کہہ دیں، آپ ایک چیز کو ایبسولوٹ ایول کہیں، کیونکہ ہم نے زندگیاں چلائی ہیں، ہم نے گھر بھی چلائے ہیں، ہم نے معاشرے بھی چلائے ہیں. ایک شخص ملک چلا رہا ہے، مگر ایک آدمی ملک چلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں تم سب کو علل اعلان شر سمجھتا ہوں، تم میں کوئی خیر نہیں ہے. بات ٹھیک ہوگی. ایک ڈپارٹمنٹ میں خیر نہیں ہے نا بھئی، انہوں نے چوری کی ہے، بہت بڑا شر ہے. ملک کا پیسہ لوٹ لیا، بہت بڑا شر ہے. ملک کو مفلوج کر دیا، بہت بڑا شر ہے. ملک جو ہے وہ کشکول لے کے کھڑا ہوا ہے، بہت بڑا شر ہے. عوام کا پیسہ خون چوس کے چلے گئے، بہت بڑا شر ہے. سزا ملنی چاہیے، ضرور ملنی چاہیے. کیسز ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاشرہ تھا، جن کے ساتھ آپ نے اپنی سلطنت کھڑی کی دنیا میں، علم کی اور عمل کی، کیا آپ کو سارے اولیاء اللہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، یا آپ نے ایول کے ساتھ، شر کے ساتھ بھی زندگی گزاری ہے؟ کام چلائے ہیں ان کے ساتھ، ایک لیول تک انگیج نہیں ہوئے ان کے ساتھ، ان کو بہتر کرنے کے لیے وقت دیا ہے، ان کو بہتر کرنے کے لیے دوسری چیزیں کی ہیں. اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام پبلکلی کیوں نہیں لیے؟ یہ آج میرا قوم سے یہ خطاب ہے، یہ آج میرا الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے منافقین کو جانتے تھے جو عبداللہ بن ابی کی فوج کے لوگ تھے، جنہوں نے پلان کر کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان تراشی کی، ایک عورت کی عزت کو، امت کی ماں کی عزت کو روندنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیم کرنا چاہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ٹولے کا نام صرف ایک آدمی کو بتایا، اور وہ تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ. تو جب بھی کسی جنازے میں حذیفہ نہیں ہوتے تھے نا، تو حضرت عمر آ کے پوچھتے تھے ان سے، یار یہ اس لسٹ میں تو نہیں ہے. پھر اپنے بھی پوچھتے تھے آ کے کہ بھائی میرا نام تو نہیں ہے، کہ حالانکہ حضرت عمر تو جنتی آدمی ہے، انہیں دنیا میں جنت کی بشارت ہو گئی تھی. کیا کیا نہیں کیا انہوں نے امت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام ایکسپوز نہیں کیا تاکہ معاملے چلتے رہیں، سلسلے چلتے رہیں. وہ دنیا کا اتنا عظیم لیڈر جس کی ریاست کے اوپر اتنی بات کی جاتی ہے، اس نے کتنے لوگوں کے راز رکھے ہیں اور اس کو پیچھے سے ڈیل کیا ہے، اور انہیں پبلکلی ایکسپوز نہیں کیا. اور جب آپ کو فتح مکہ ہوئی ہے تو آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جن کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ پرابلم رہا رائیولری کا، آپ نے ان کو عزت دینے کے لیے کہہ دیا کہ جو ان کے گھر چلا جائے گا میں انہیں امان دے دوں گا. یہ تھا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم آپ کو اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پروں کو جھکا دیں، ان کے ساتھ آپ پیار محبتوں سے بات کریں، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے سختیاں بھی اپنائی ہیں. آپ نے ایسی آپ نے 5 لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کعبے کا غلاف بھی پکڑ کے کھڑے ہونا
تو میں ان کو جو ہے نا ان کو سزا دینا، اور آپ نے پھر ان کو سزا، لیکن وہ گستاخ رسول تھے۔ تو گستاخ رسول کو تو ایمنسٹیاں دے دی گئیں اس ملک میں، گستاخ رسول کو اسٹیٹ کی طرف سے ایمنسٹیاں دی گئی ہیں، چاہے وہ آسیہ بی بی تھی، یا چاہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے یہ فرانس کے مسئلے تھے، اور جو فرانسی سفیر کے مقابلے میں جو پوائنٹس رکھے گئے، تو وہاں تو آپ نے خاموشیاں اپنائی ہیں۔ آپ نے ریمنڈ ڈیوس جیسے آدمی کو، آپ نے ان کو جو ہے وہ لیوریجز دیے، اگرچہ وہ ایجنسیوں کے نزدیک جو ہے کوئی مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے اس کو جانے دیا، لیکن جو آپ کے سیاسی مخالفتیں ہیں ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار میں میرا اختلاف یہ ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ نے ایک بالکل ایبسولوٹ دو اینڈز کھڑے کر دیے ہیں کہ بھائی یہ پیور ایول ہے اور میں پیور گڈ ہوں۔ اس طرح نہیں چلتا۔ اور پیور حق جو ہوتا ہے نا وہ توحید پہ کھڑا ہوتا ہے۔ پیور حق جسے کہتے ہیں نا اس کی بنیاد توحید ہے۔ توحید وہ جس کے اندر شرک نہ ہو، اور یہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، اور یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مراد ہے۔ اور آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہیں اور جا کے کسی قبر کو جا کے سجدہ بھی کرتے ہیں اپنے سیاسی کریئر کو سٹارٹ کرنے کے لیے، تو حیرت کی بات ہے۔ لیکن میں کردار سازی نہیں کروں گا۔ میں ایون خان صاحب کی بھی شر کے باوجود بھی خان صاحب میں خیر تلاش کروں گا، اور میں دوسری کو بھی اندر شر ہوتے ہوئے بھی اس کی خیر تلاش کروں گا۔ سسٹم ایبسولوٹلی شر کہہ کے نہیں چلائے جا سکتے، اور اگر وہ ہے بھی صحیح تو کام ورکیبلٹی سسٹم کی جو ہوتی ہے نا وہ فتووں پہ نہیں کھڑی ہوتی۔ ورکیبلٹی تو منافقین کے ساتھ بھی کرائی جاتی ہے۔